بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد اور نیک خواہشات. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ رب العالمین اس عید کو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے نیک اور خیر و برکت کا باعث بنائے. اللہ رب العالمین اس عید کے ذریعے سے ہمیں مزید اپنے قریب ہونے کا موقع عطا فرمائے، اور ہم میں سے جس نے بھی جو بھی نیکی کے کام انجام دیے ہیں اللہ رب العالمین ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. عید قرباں کے بعد یہ پہلا درس ہے، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ بلاغہ سے متعلق جو تمہیدی گفتگو چل رہی تھی اس کو جلد از جلد سمیٹ کر اور بلاغہ کتاب شروع کی جائے تاکہ کورس مکمل ہو جائے وقت پر. بلاغہ کی تاریخ کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ بلاغہ من جملہ طور پر ایک علم کے طور پر اس کا وجود یکلخت نہیں ہوا، بلکہ دیگر علوم کے جلوں میں اس نے پرورش پائی. کبھی نحو کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کبھی لغت کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کبھی علوم القرآن پر لکھی گئی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. تو الگ الگ تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، الگ الگ کتابوں کے اندر مؤلفین نے بلاغہ کے مسائل کو ذکر کیا. پھر اس کے بعد بلاغہ کے ان الگ الگ مسائل کو جو الگ الگ علوم نے اپنے جلوں کے اندر جگہ دی تھی، بعد میں ان کو اکٹھا کر کے ایک علم کی شکل دی گئی. بلاغہ کی سب سے پہلی مستقل کتاب میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ اگر کہی جا سکتی ہے تو وہ کتاب البدیع ہے عبداللہ ابن المعتز کی، جو ایک قادر الکلام شاعر بھی تھا. اس کا دیوان بھی ہے، دیوان شعر، اور بلاغہ کے فن پر اس کی کتاب بھی ہے البدیع کے نام سے. لائبریری کے اندر موجود ہے وہ، اگر آپ لوگوں کو توفیق ہوگی تو اس کو دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد بلاغہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا کہ مختلف مصنفین نے اس پر کتابیں لکھی. باقلانی صاحب کا ذکر کیا تھا میں نے، اور اس کے بعد پھر عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی کا تذکرہ کیا تھا، جن کی کتاب شرح میات عامل نحو کے اندر مشہور کتاب ہے، اور وہ آپ لوگوں نے شاید پڑھی بھی ہوگی. تو یہ امام عبد القاہر جرجانی نحوی بھی تھے، اصالتاً یہ نحوی تھے، اور بلاغہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مہارت تامہ عطا کی تھی. بلاغہ کے اندر بھی امام شمار کیے گئے. بلاغہ کے فن میں ان کی 3 کتابیں میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ، اور تیسرے نمبر پہ ایک مختصر سا کتابچہ ہے جس کا نام انہوں نے رکھا تھا الرسالۃ الشافیہ. کیا نام رکھا تھا؟ میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ الرسالۃ الشافیہ. الرسالۃ الشافیہ سے جی. الرسالۃ الشافیہ بہت مختصر حجم کا، بہت متواضع حجم کا ایک رسالہ ہے، کتابچہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور اس طرح کے کتابچے اس سے پہلے 2 اور لکھے گئے تھے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ امام خطابی کا بھی ایک رسالہ ہے، اور امام رمانی کا بھی ایک رسالہ ہے بلاغہ کے موضوع پر. اعجاز القرآن بنیادی مقصد تھا ان لوگوں کا. تو یہ 3 رسالے مختصر بہت مشہور ہوئے بلاغہ کے اندر، ایک امام خطابی کا، دوسرا امام رمانی کا، اور تیسرا امام عبد القاہر جرجانی کا الرسالۃ الشافیہ کے نام سے. اس کو ان تینوں رسالوں کو بعض محققین نے جمع کر دیا ہے ایک کتاب کے اندر، اور نام رکھا ہے 3 رسائل فی اعجاز القرآن. 3 رسائل فی اعجاز القرآن، یعنی اعجاز قرآن کے موضوع پر
3 مختصر رسالے، جن میں سے پہلا امام حمد بن سلیمان الخطابی کا ہے، دوسرا رمانی کا ہے، اور تیسرا عبد القاہر عبد الرحمن الجرجانی کا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اس الرسالۃ الشافیہ کے علاوہ القاہر ہے شیخ، طاہر جرجانی کی 2 کتابیں بہت مشہور ہوئیں، ایک دلائل الاعجاز اور ایک اسرار البلاغہ، اور یہ آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے بلاغہ کے فن کا قبلہ اور کعبہ شمار کیا گیا ہے ان دونوں کتابوں کو۔ واضح مشائخ؟ دلائل الاعجاز کے اندر یہ دونوں کتابیں بلاغہ پر ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بلاغہ کے ابواب تقسیم نہیں ہوئے تھے یا فصول تقسیم نہیں کی گئی تھی اس زمانے تک کہ علم المعانی پہلا باب ہو، دوسرا باب علم البیان ہو، تیسرا باب علم البدیع ہو، بلکہ اس میں بلاغہ کے سارے مسائل من جملہ ذکر کر دیے جاتے تھے اکٹھا کر کے، بغیر اس کے اندر تفریق کیے ہوئے۔ ہاں البتہ دلائل الاعجاز کے اندر علم المعانی کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ دلائل الاعجاز اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، الاعجاز، یہ ال جو ہے یہ بدل ہے مضاف الیہ کا۔ دلائل الاعجاز کے اندر الاعجاز میں ال جو ہے وہ ال کیا ہے؟ بدل ہے، مضاف الیہ کے بدل کے طور پر اس کو لایا گیا ہے۔ اصل میں پورا نام کیا ہے؟ دلائل اعجاز القرآن، دلائل اعجاز القرآن، اعجاز مضاف اور القرآن مضاف الیہ۔ تو جب القرآن مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا تو اس کی جگہ پر مضاف پر ال داخل کر دیا گیا تاکہ دلالت رہے کہ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، اور یہ مشہور طریقہ ہے نحو کے اندر، آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا۔ تو دلائل الاعجاز کا موضوع کیا ہے کہ قرآن کریم کے اعجاز پر دلائل، قرآن کریم کیسے معجزہ ہے، کیسے قرآن کریم نے پوری خلقت کو عاجز کر دیا کہ اس جیسا کلام پیش کریں، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے ادلہ کیا ہیں، براہین کیا ہیں۔ تو دلائل الاعجاز کے اندر مصنف کی پوری توجہ اس پر مرکوز رہی، اور اس سیاق میں جب انہوں نے کام کیا تو جتنا بھی کام ہوا وہ قرآن کے اسلوبی ناحیے پر ہوا، جس کا تعلق براہ راست بلاغہ سے ہے، اور بعد میں جس کے مسائل کو علم المعانی کے اندر جگہ دی گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات آپ لوگ؟ جی۔ تو دلائل الاعجاز کے اندر میں نے بتایا آپ لوگوں سے کہ اس میں زیادہ تر مباحث علم المعانی کے ہیں، اور دوسری کتاب ہے اسرار البلاغہ۔ اسرار البلاغہ، اس کے اندر زیادہ تر مباحث علم البیان کے ہیں، یعنی تشبیہ اور اس کے اقسام اور اس کی نوعیت اور وجہ تشبیہ، اس پر کلام زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے استعارات پر کلام ہے، مجاز پر کلام ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ عبد القاہر جرجانی کے یہاں علم البلاغہ کا جو تیسرا باب ہے، علم البدیع جس کا نام دیا جاتا ہے، علم البدیع کے بہت سارے مباحث ان کے ہاں نہیں پائے جاتے۔ شیخ اسرار البلاغہ کے اندر زیادہ تر کس کا بیان ہے؟ سوالات بعد کے لیے اٹھا رکھیے، سوالات کیجیے آپ، لیکن سوالات بعد کے لیے۔ جی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عبدالحسیب اپنا مائک بند کر لو۔ شیخ آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے بتایا کہ اسرار البلاغہ
یہ دوسری کتاب ہے دلائل الاعجاز کے اندر میں نے بتایا آپ لوگوں سے کہ مصنف کا اصل ہدف کیا تھا کہ قرآن کریم کے اعجاز کے دلائل کو ڈھونڈیں اور تلاش کر کے جمع کریں، اور جب ان دلائل پر گفتگو شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے مباحث علم المعانی سے جڑے ہوئے ہیں علم البلاغہ کے اندر۔ تو اس طریقے سے دلائل الاعجاز یہ علم البلاغہ کے علم المعانی کے مباحث پر مشتمل کتاب شمار کی گئی، گرچہ اس کو علم المعانی کے لیے خاص کر کے لکھا نہیں گیا ہے، نہ ہی بلاغہ کی مستقل کتاب سمجھ کر کے مصنف نے لکھا ہے۔ ان کا اصل ہدف تھا قرآن کریم کے اعجاز کے دلائل پر گفتگو کرنا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ دوسری کتاب ان کی ہے عبدالقاہر جرجانی کی اسرار البلاغہ۔ اسرار، سر کی جمع اسرار، جس کا معنی ہوتا ہے راز، آپ سبھی جانتے ہیں۔ بلاغہ کے رموز، بلاغہ کے بھید یا بلاغہ کے راز، اسرار البلاغہ، اس کے اندر انہوں نے بلاغہ کے جن مسائل کو ٹچ کیا ہے وہ مسائل بعد میں علم البیان کے اندر شامل کیے گئے، بعد میں، اس کا ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ عبدالقاہر جرجانی کے وقت تک بلاغہ کی تقسیم علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اس لیے دقیق بات یہ ہوگی کہ اسرار البلاغہ بیان کے مسائل اس کے اندر زیادہ ذکر کیے گئے ہیں، ہاں بدیع کے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں اور معانی کے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں اس کے اندر، لیکن زیادہ تر اس کے اندر علم البیان کے مسائل کا تذکرہ ہوا ہے، جبکہ دلائل الاعجاز کے اندر زیادہ تر مسائل وہ ذکر کیے گئے جن کو بعد میں علم المعانی کے اندر جگہ دی گئی بلاغہ کے۔ واضح ہے مشائخ؟ اچھا، اور یہ دونوں کتابیں عبدالقاہر جرجانی نے اپنے شاگردوں کے لیے ترتیب دی تھی، یعنی کتاب کے طور پر اس کو نہیں لکھا تھا، بلکہ جیسے آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں درس دے رہا ہوں، ایسے عبدالقاہر جرجانی نے اپنے شاگردوں کے سامنے دروس دیے تھے اور ان دروس کو ان کے شاگردوں نے اکٹھا کر کے بعد میں کتاب کی شکل دے دی۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عبدالقاہر جرجانی کی اس کتاب جب آپ پڑھیے گا دلائل الاعجاز، اس میں آپ دیکھیے گا تو اس میں آپ کو ایسا اسلوب ملے گا، اعلم رحمک اللہ، ہاں، انظر، فکر، تدبر، ہاں، تأمل، ایسے صیغے انہوں نے استعمال کیے ہیں اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ غور کرو اس کے اندر، اس چیز کے اندر دھیان دو۔ تو گویا وہ کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئی، بلکہ عبدالقاہر جرجانی نے لیکچرز کی شکل میں اپنے شاگردوں کو جو بیان کیا تھا درس کی شکل میں، اس کو شاگردوں نے جمع کر کے اس کو کتاب کی شکل دے دی۔ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ جی، جی سر، جی جی شیخ جی۔ اب عبدالقاہر جرجانی پر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم بڑھیں گے آگے زمخشری کی طرف۔ جی سر۔ کوئی سوال؟ کسی بندے کے پاس کوئی سوال تھا، اب وہ پوچھ سکتا ہے۔ عبدالقاہر جرجانی کی پورا نام کیا ہے؟ عبدالقاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی۔ اور کوئی سوال؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عبدالقاہر جرجانی کے بعد عبدالقاہر جرجانی نے یہ دونوں کتابیں لکھی، الرسالہ الشافیہ کے علاوہ دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ۔ اس کے اندر انہوں نے بلاغہ کو نظری طور پر اور مثالوں کے ذریعے سے، شواہد کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ بلاغہ کی میں نے بتایا آپ لوگوں سے کہ یہ دونوں کتابیں بلاغہ کا قبلہ اور کعبہ شمار کی جاتی ہیں، جب سے لکھی گئیں تب سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک۔ ٹھیک ہے مشائخ؟
اس کے بعد دور آتا ہے جار اللہ الزمخشری کا. جار اللہ الزمخشری نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. امام زمخشری، جار اللہ جار اللہ الزمخشری. بہت بڑے عالم تھے، مصنف تھے، نحوی تھے، لغوی تھے، مفسر تھے. مختلف قسم کی صفات اللہ رب العالمین نے اس بندے کے اندر اکٹھا کر دی تھی. تفسیر پر انہوں نے سب سے معرکۃ الآراء کتاب لکھی، تفسیر قرآن کریم کی. اس کا نام کیا ہے؟ الکشاف. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ الکشاف. الکشاف. کشفاف نہیں، الکشاف، کاف شین فا، کاشافا سے، چھوٹی کاف بڑی کاف، قشاف نہیں، الکشاف. الکشاف. کشاف کشف سے. اس تفسیر کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ ایک بات میں بتلا دوں کہ یہ بندہ علم کا سمندر تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن عقیدے کے باب میں معتزلی تھا. یہ اہل حدیث نہیں تھا، اہل حدیث نہیں تھا، یہ اہل سنت میں سے نہیں تھا. یہ اعتزال جانتے ہیں آپ لوگ، ایک فرقہ ہے عقیدے میں، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے عقیدہ واسطیہ کی شرح میں، اگر فرق کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہوگا. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے عقیدے کے باب میں، اسی فرقے سے یہ بلانگ کرتا تھا، تو عقیدے کے باب میں گمراہ تھا. لیکن تفسیر اس کی بلاغی تفسیر بہت معرکے کی مانی گئی ہے. قرآن کریم کی آیات کی بلاغی اعتبار سے تفسیر اس نے کی ہے. اور جو کچھ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ نے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کے اندر نظریاتی طور پر ذکر فرمایا ہے، قواعد کی شکل میں جو جن چیزوں کو ذکر کیا ہے، ان تمام قواعد کی تطبیق زمخشری نے قرآن کریم کی آیات پر کیا، جو پوری انسانیت میں، پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین کلام ہے. بلاغہ کی تطبیق کے لیے قرآن کریم سے بہتر اور کوئی کلام وجود میں نہیں ہے. تو زمخشری رحمہ اللہ نے عبد القاہر جرجانی کے جو قواعد و نظریات دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کے اندر انہوں نے ذکر فرمائے تھے، ان کو عملی شکل میں تطبیقی طور پر قرآن کی تفسیر پر اس کا انطباق کیا، اور قرآن کریم کی تفسیر بلاغی اعتبار سے عبد القاہر جرجانی کے قواعد کی روشنی میں کیا. گویا اگر یہ کہا جائے کہ عبد القاہر جرجانی کی کتابیں دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ یہ تھیوری ہے اور کشاف اس کا پریکٹیکل ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. کتنے لوگوں کو پلے پڑا؟ میں نے کیا کہا؟ جی، اگر یہ کہا جائے کہ دلائل الاعجاز اس سے مطلب اس کو جان کر اس کے جاننے کے بعد الکشاف لکھا گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا. احسنت. کوئی دوسرا شخص دہرائے گا اس بات کو؟ کوئی اور شخص بھی دہرائے؟ فرحان، فرحان تم میری آواز سن رہے ہو؟ جی سر. ہاں دہراؤ گے؟ کیا کہا ابھی میں نے؟ عبد القاہر جرجانی اور زمخشری کے درمیان کیا رشتہ ہے؟
اگر دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو کیا کہو گے؟ یہی ہے شیخ کہ ظاہر اللہ صاحب الکشاف کے سامنے مطلب نیچے طبقے میں ہے اور زمخشری صاحب اونچے طبقے میں ہے شیخ. کون اونچے طبقے میں ہے کون نیچے طبقے میں ہے؟ کیا کہاں ہو بھیا؟ کہیں کھیت میں کچھ روپائی وپائی کا کام تو نہیں کر رہے ہو؟ کون طبقہ نیچا اور کون سا طبقہ اوپر؟ کیا اوپر نیچے طبقہ کر رہے ہو بھائی؟ ہاں ارباز جی کیا کہا میں نے؟ شیخ زمخشری نے مطلب جو کتاب لکھی ہے شیخ وہ ہاں ہاں التزانی کی کتاب سے لکھی ہے، یعنی کہ ان کی کتاب سے شیخ لکھا ہے جو پورا کا پورا، یعنی اسے پڑھ کر کوئی بھی مطلب جو لکھنا چاہے قرآن کی تفسیر پر الکشاف جو لکھا گیا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا شیخ اس کتاب سے لکھنے کی وجہ سے. نہیں سمجھ میں آپ لوگوں کو نہیں آیا. میں نے یہ کہا کہ عبد القاہر جرجانی کی دونوں کتابیں یہ تھیوری اور پریکٹیکل جانتے ہو یا نہیں یار؟ تم لوگ تو جو ماڈرن زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بھی نہیں بوجھتے ہو تو کیا کہا جائے؟ کمپیوٹر وغیرہ کا کورس کبھی کیا ہے تم لوگوں نے کہ نہیں کیا کسی نے؟ تھیوری اور پریکٹیکل جانتے ہو؟ جی تھیوری کس چڑیا کا نام ہے اور پریکٹیکل کس چڑیا کا نام ہے؟ جو فارمولا ہوتا ہے اس کو تھیوری بولتے ہیں اور جس پر وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو پریکٹیکل بولتے ہیں. جو پریکٹیکل بولتے ہیں. تو دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ یہ تھیوری ہے، یعنی یہ نظریہ ہے جو عبد القاہر جرجانی نے پیش کیا. زمخشری نے کیا کر دیا کہ اسی خاکے میں رنگ بھر دیا، اس کا پریکٹیکل کر دیا. لیکن وہ پریکٹیکل کہاں پر کیا؟ قرآن کریم پر. اس نے اس کا پریکٹیکل کہاں پر کیا؟ قرآن کریم پر، یعنی اس کی تطبیق قرآن کریم پر کیا. انجینئر جب کوئی نقشہ بناتا ہے تو نقشہ الگ چیز ہوتی ہے اور جو بلڈنگ تیار ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے کہ دونوں ایک ہی ہوتی ہے؟ دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں. دونوں الگ چیزیں. تو یہاں پر گویا مثال جو نقشے کی مثال عبد القاہر جرجانی کی مثال ہے، یعنی اصل ہندسہ یا اصل انجینئرنگ یا اصل کمال نقشہ بنانے والے کا ہوتا ہے، نہ کہ بلڈنگ کا کنسٹرکشن جو بعد میں کرتا ہے. کنسٹرکشن کرنا وہ کمال نہیں ہے، وہ کوئی بھی مزدور کر لے گا. اصل اس کا نقشہ تیار کرنا ہوتا ہے، اور وہ نقشہ تیار اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو عبد القاہر جرجانی نے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ میں نقشہ تیار کر دیا تھا پورا. زمخشری نے آ کر کے وہ بلڈنگ کھڑی کر دی. اب سمجھ میں آیا؟ جی سر. نہیں سمجھ میں آیا؟ ضمیر اللہ پلے پڑا؟ ضمیر اللہ. جی شیخ. یار تم لوگ تو جواب دینے میں استخارہ کرتے ہو. سمجھ میں آئی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی شیخ. کیا کہہ رہا ہوں؟ بس سمجھ میں سب آ رہا ہے، لیکن جب پوچھ لیا. ہاں شاہد. ارے گوشت کا خوار اترے گا آپ لوگوں کا کہ نہیں؟ ہاں شاہد. جو دلائل الاعجاز تو یہ ایک طرح سے ایک جیسے مکان کا نقشہ بناتے ہیں اس طرح کے معنی اور اس میں کس کی مثال کیا ہے؟ کس کی مثال نقشہ کی ہے اور کس کی مثال مکان کی ہے؟ عبد القاہر عبد القاہر جرجانی کی مثال
नक्शे की तरह। नक्शा बनाने वाले की है, यानी असल इंजीनियर गोया अब्दुल काहिर जुरजानी हुए। हाँ हाँ जी सर। और नमकसरी की अल्शार और क्या ये मकान की मिसाल, जिन्होंने तामीर की, जिन्होंने जी उस सर। खाके में रंग भरा, जिसने उस स्ट्रक्चर को अमली शक्ल में पेश किया। हाँ, तो ये ज़मख़शरी का काम। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इल्म के बाब में कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। बलागा की ईजाद का सेहरा जाता है खलील इब्न अहमद, सीबोए वगैरह वगैरह, इमाम अबू उबैद कासिम ने सल्लाम, अबू उबैदा मामर इब्न मुसन्ना और जो दिगर मुतक़द्दिम मुसन्निफ़ीन हैं उनके सर, जिन्होंने बलागा के मसाइल को ज़िक्र किया, और वो ज़्यादातर अहले हदीस थे, ज़्यादातर अहले हदीस थे। बाद में अब्दुल काहिर जुरजानी ने उसको परवान चढ़ाया, जो अशरी थे। अब्दुल काहिर जुरजानी क्या थे? अशरी फ़िरक़े के थे, यानी जो बिदअतियों के फ़िरक़ों में से शुमार किया जाता है, जो अहले सुन्नत वल जमात या अहले हदीसों में से नहीं है। अच्छा, और अशरी से अशारी, अशायरा का नाम नहीं सुना है? जी जी सर। अशारी जी। और अब्दुल काहिर जुरजानी के बाद उस खाके में जो अब्दुल काहिर ने पेश किया, रंग भरने का काम किया ज़मख़शरी ने, जो मुअतज़िली थे। शुरुआत अहले हदीस ने, बाद में अशरी, और तीसरे नंबर पे मुअतज़िली। लेकिन सब एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, सब एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं। तो इल्म के मैदान में इस चीज़ का भी ध्यान, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ज़मख़शरी ने सोच लिया होता कि अब्दुल काहिर जुरजानी अशरी है और मैं मुअतज़िली हूँ, मैं उनसे क्यों इस्तिफ़ादा करूँ, तब ये कशाफ की शक्ल में जो चीज़ हमारे सामने है वो रहती नहीं रहती शेख। तो असल में मार्फत का जो मामला है, वो मार्फत इंसान कहीं से भी हासिल कर सकता है। अरे इल्म तो इंसान शैतान से भी हासिल करता है ना, कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं शेख। जी सर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आयतुल कुर्सी के बारे में किसने बतलाया था? शैतान ने बतलाया था। शैतान ने। तो शैतान भी अगर अच्छी चीज की तालीम दे तो उसको उस्ताद मानने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। आखिर अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से तस्दीक के बाद उस चीज को मतलब कबूल किया गया कि नहीं बाद में? तो अच्छी चीज कहीं से भी आए उसको लेना चाहिए, लेकिन ये कि छान फटक का मिजाज होना चाहिए, मुक़ल्लिद शख्स ना हो या अंधा बहरा गूंगा ना हो कि जो भी रत्ब याबिस मिले सबको इकट्ठा कर ले, उसी में सांप भी आ जाए, उसी में लकड़ी भी आ जाए ईंधन के नाम पर, तो वो चीज़ गलत है। इंसान को अपनी आंख खुली रखनी चाहिए, बसीरत की निगाह से देखना चाहिए कौन सी चीज़ दुरुस्त है, कौन सी चीज़ दुरुस्त नहीं है, और फिर दलाइल की रोशनी में जो चीज़ साबित हो उसको मानना चाहिए, जो नहीं साबित है उसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन किसी को अपने ऊपर मुकम्मल हराम कर ले आदमी इल्म के मैदान में, ऐसी चीज़ दुरुस्त नहीं है। इल्म का दरवाज़ा चौपट खोला है इस्लाम ने, इस्लाम ने उस पर कदगन नहीं लगाई। ठीक है मशाइख? तो ये रहा ज़मख़शरी का मामला। ज़मख़शरी के बाद अब आइए, अब वो दौर आता है जब बलागा के मसाइल को मुरत्तब अंदाज में जिक्र करने का सिलसिला शुरू हुआ, मुरत्तब अंदाज में। ठीक है मशाइख? अभी तक क्या था? गैर मुरत्तब अंदाज में, न उसके अब्वाब मुतय्यन थे, न उसके फसूल मुतय्यन थे, अलल टप जिक्र किया जाता रहा मसाइल को। अच्छा, इस्तिलाहात भी कुछ मुतय्यन नहीं थी। कशाफ के अंदर ज़मख़शरी ने
البیان کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے، البیان کی اصطلاح استعمال کیا ہے انہوں نے، لیکن البیان سے مراد وہ بیان نہیں ہے جو ہم لوگ بلاغہ کے اندر مراد لیتے ہیں، جو علم المعانی کا قسیم ہے، جو علم المعانی کے بالمقابل علم البیان بولتے ہیں، جس کے خاص مباحث ہیں تشبیہ، استعارہ، مجاز اور کنایہ وغیرہ. اس معنی میں البیان استعمال نہیں کیا ہے زمخشری نے. البیان ضرور استعمال کیا ہے لیکن اس اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ بلاغہ کے معنی میں استعمال کیا ہے. بلاغہ کو بلاغہ کبھی کہا ہے، کبھی بیان کہا ہے، یعنی علم بلاغہ کا مترادف نام سمجھ کر کے اس کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. بعد میں آتے ہیں امام فخر الدین الرازی. انہوں نے ایک کتاب لکھی نہایت الایجاز فی درایت الاعجاز. نہایت الایجاز فی درایت الاعجاز. سمجھ میں آیا؟ جی لکھ لیا سب نے؟ نہایت الایجاز یہ رازی کی ہے. اس کے اندر انہوں نے بلاغہ کے مسائل کو مرتب انداز میں ذکر کیا. اور اس سے پہلے سکاکی، ابو یعقوب یوسف السکاکی، انہوں نے ایک کتاب لکھی مفتاح العلوم کے نام سے. نام کیا ہے شیخ ان کا؟ امام ابو یعقوب یوسف السکاکی. لکھ لیا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی مفتاح العلوم. کتاب کا نام کیا رکھا؟ مفتاح العلوم. اس کے اندر انہوں نے 3 ابواب رکھے. پہلا باب علم الصرف پہ، دوسرا باب علم النحو پہ، اور تیسرا باب بلاغہ پہ. تیسرا باب کس پہ رکھا؟ علم البلاغہ پہ. علم البلاغہ پر. صرف، نحو اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بلاغہ کو رکھا. اور اس میں انہوں نے بلاغہ کو 2 باب میں تقسیم کیا. اس کو نوٹ کر کے خاص طور سے توجہ دینا اس پر. انہوں نے علم المعانی اور علم البیان 2 ابواب ذکر کیے، اور علم المعانی کے اندر ان مسائل کو ذکر کیا جو آج تک ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور علم البیان کے اندر تشبیہ، استعارہ، مجاز، کنایہ کے مباحث کو ذکر کیا جو آج تک ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور تیسرا باب انہوں نے لکھا کہ جو ان دونوں ابواب سے ملحق ہے، اس کا نام کوئی نہیں دیا، کہا کہ انہی دونوں باب سے ملحق یہ باب بھی ہے. اور اس میں محسنات کو ذکر کیا، علم البدیع کو ذکر کیا، لیکن اس کا کوئی نام نہیں رکھا انہوں نے. اور یہ مفتاح العلوم کا تیسرا باب تھا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اور یہی تیسرا باب مشہور ہو گیا اس کی کتاب کا. بقیہ پہلا دوسرا باب لوگوں کے ذہن سے اوجھل ہو گیا. اگلے درس میں انشاءاللہ سکاکی سے گفتگو شروع کر کے پھر آگے انشاءاللہ مکمل کریں گے انشاءاللہ. وقت ختم ہوا، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے درس میں آپ لوگ وقت سے آ جائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.